اللہ کا نظام کوئی ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا نام تھا۔ کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان دو ناموں کے ذریعے دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے یہ دونوں آیات اسم اعظم ہیں، اسم اعظم ہے۔ گرمی تھی تو ایک راستہ گلی سے تھا، سڑک سے تھا گھر جانے کا، ایک راستہ باغ سے تھا۔ ایک نواب کے وزیر تھے، ان کا ایک فارم ہاؤس گھر تھا، باغ تھا، تو اس کے اندر سے شارٹ راستہ پڑا تھا۔ گرمیوں میں 9:15 بجے عشاء ہوئی، 9:15 بجے عشاء کے بعد کچھ ذکر ہوا، اور ذکر کرتے کرتے 10 بج گئے۔ اب میں 10 گھر جا رہا ہوں۔ اماں جو ہے رحمت اللہ علیہ انتظار کر رہی طارق آئے گا، اور رات کو میں نے دودھ پینا تھا، بس اماں لے کے بیٹھی۔ اب میں جب آگے گیا نا تو مجھے اماں کی آواز آئی رحمت اللہ علیہ۔ میں نے ادھر دیکھا، میری اماں کی آواز آئی، طارق طارق جلدی آ، اس طرح کی آواز۔ میں نے ادھر دیکھا، اچھا وہ آواز آ رہی تھی، حتیٰ کہ اس آواز میں میرے پیچھے کوئی ایسی مرد تھا یا عورت جو بھی تھا، اس کی سانسوں کی آواز بھی مجھے محسوس ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں مشہور تھا کہ یہاں وہاں وہ کچھ کرسچن کے گھر ہوتے تھے، وہ جمعدار تھے، اور ان کے ساتھ درخت تھے، اور مشہور تھا کئی لوگوں کو یہاں جنات نے تنگ کیا ہے، اور بیچارے آتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا، پھر کسی سے ذکر تسبیح دم درود اور کسی سے پھر کرتے تھے تو فائدہ ہو۔ اور مجھے وہ بات یاد ہے، میں نے کیا کیا، وہیں سے میں جا رہا تھا، سڑک تھی تو سڑک کے دائیں بائیں فٹ پاتھ تھی کچی، تو میں نے مٹھی بھر لی مٹی کی۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے تو آپ نے ریت مٹی کی مٹھی پھینکی تھی، آیت پڑھ کے، وما رمیت اذ رمیت، یہ آیت پڑھی تھی۔ اور اللہ پاک نے پھر کیا کیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اللہ نے ان کے دائیں بائیں بس ان کو اندھا کر دیا۔ میں نے نا مٹھی میں پڑھنا شروع کر دیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ بس یہ حدیث میں آتا ہے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان دو ناموں کے ذریعے دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے یہ دونوں آیات اسم اعظم ہیں، اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، اب مجھے یاد نہیں میں نے کتنے دفعہ پڑھا، بس پڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے دیکھا نا کہ وہ سانسیں میری بہت ہی قریب آ گئی، تو میں نے اچھا اس وقت پڑھتے ہوئے آپ کو ایک بات کا احساس ہوگا کہ میرے اندر کیفیت کیا ہوگی۔ ابھی میں جن پیچھے لگاتا ہوں آپ کے، چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا ننا منا سا بچہ، سونا سونا پینا، میں جن آپ کے پیچھے لگاتا ہوں، اور آپ اکیلے، سناٹا، گرمی، رات کے 10 بجے، کچھ بھی نہیں، ویرانی، اور ایک ہاں ساتھ میری اماں کی آواز تھی، اور ساتھ اس نے پاؤں میں پائل جھانجھر بھی پہنی ہوئی تھی، اس کی چھن چھن کی آواز بھی تھی۔
آواز میری اماں کی تھی، اور اتنا قریب کہ سانسیں بھی مجھے محسوس ہونے لگی، اور میں سوچیں کن کیفیات کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھ رہا ہوگا۔ ہاں، الفاظ سے زیادہ کیفیات کا اثر ہوتا ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، الفاظ سے زیادہ کیفیات اور یقین کا اثر ہوتا ہے، یقین کا اثر ہوتا ہے۔ میں توجہ سے پڑھ رہا تھا۔ اچھا، یہ توجہ کا پڑھنا اس طاقت کو میرے قریب نہیں آنے دے رہا تھا، قریب تھی وہ طاقت کہ مجھے نقصان پہنچا تھی، اور میں اپنی پوری توجہ سے پڑھ کے جب میں نے دیکھا کہ وہ چیز نہیں جا رہی، تو میں نے ایسے میں نے مٹھی پہ ماری پھونک، اور اپنے سر کے پیچھے سے ایسے مٹھی پھینکی، جو چیخیں تھی۔ اچھا، پتا چلا وہ چیخ ایک نہیں تھی، بندہ ایک نہیں تھا، وہ پورا گروپ تھا، ایسے چھیڑ چھاڑ، جاتے بندے کو چھیڑ چھاڑ۔ اب طارق سے شغل شروع ہو گیا۔ اب طارق کامل نہیں تھا، اللہ کا نام کامل تھا۔ یہ طارق کی کرامت نہیں ہے، یہ اس کریم کے نام، قرآنی آیات اور اسم اعظم کی کرامت ہے۔ یہ میری کرامت کہاں ہے؟ اگر میری کرامت ہوتی تو میں کہتا آؤ مقابلے پہ، فوراً میں نے اللہ کا نام لیا کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں، بالکل ویلا فارغ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تیرا نام لے رہا ہوں، تو اپنی طاقت کو میرے ساتھ لگا دے، تو اپنی طاقت میرے ساتھ میرے پاس بھیج دے، اور تو اپنی قوت تو نے اپنے ناموں میں قرآن کی ان آیاتوں میں رکھی ہے، اللہ وہ میرے قریب کر دے۔ کیوں؟ یہ وہ چیز ہے، جادو، جنات اور نظر بد، جو دیکھے میں تو آتی نہیں پر اس کا وار ہو جاتا ہے، دیکھے میں تو آتی نہیں، تو وہ اندیکھی چیز کے لیے میں نے اندیکھی مدد مانگی، آپ سمجھے؟ اچھا، پھر اس کے بعد میں پھر وہاں سے جو کئی بار گزرا، پھر نہ کوئی پتا بھی ادھر ادھر ہوا ہو، نہ کبھی نہیں پتا بھی ادھر ادھر ہوا ہو، حتیٰ کہ دوسری دفعہ ایک دفعہ میں نے احتیاطاً مٹھی میں مٹی لے لی تھی اور پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا، وَإِلَٰهُكُمْ، پڑھے میرے ساتھ، الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ہے مکمل، میں نے پہلے الف لام میم نہیں پڑھی تھی، طاقتور چیز ہے۔ ہر دعا سے پہلے اس کو 3 دفعہ لجاہ قلبی خلوص دل سے پڑھ لیا کرے، لجاہ قلبی، میرے اس لفظ کی گہرائی میں جائیں، لجاہ قلبی، اس کا معنی یہ ہے زبان کے ساتھ دل بھی ساتھ دے رہا ہو، زبان حاضر ہے تو دل بھی حاضر ہو، اور دل بھی گواہی دے رہا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لجاہ قلبی، دل بھی ساتھ دے رہا ہو۔ یہ اندیکھے وار کا اندیکھا نظام اور اندیکھے دشمن کا اندیکھا انتظام اور اندیکھی طاقت دشمن طاقت کا اندیکھا پروگرام، یہ وہ ہے اللہ۔ کون؟ اللہ ہے، جو میرے کام بنائے گا، جو مجھے اولاد دے گا، جو رزق دے گا، جو صحت دے گا، جو میری بگڑی بنائے گا، جو میرے مسائل کا حل کرے گا، جو ناکامیاں دور کرے گا، جو عزتوں کے فیصلے کرے گا، ذلتوں کے فیصلوں سے بدل کے انشاءاللہ۔ جن میرے قریب نہیں آیا،
اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں۔ میں جب اٹھا کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور موکل کا نام ہے کبھی کچ۔ پھر آپ درود کی باغ کی برکت سے ایک تحفہ دیتا ہوں، اور یہ ساری زندگی کے لیے تحفہ دیتا ہوں، ساری زندگی کے لیے ایک زبردست تحفہ دیتا ہوں۔ میں صحرا میں گیا تو صحرا میں وہاں وائلڈ لائف والوں کی چوکیاں ہوتی ہیں کہ شکار نہ ہو، جانور بچے رہے، تو وہ وہاں ایک بیٹھا تھا نیازی میاں والی کا، اس سے میرا جایا تو کہہ لیا آپ کا نام سنا تھا، آپ صحراؤں میں آتے ہیں، درود پاک کی محفلیں لگاتے ہیں، تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہ گاڑی جا رہی ہے تو یہ شکار والی گاڑی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ زندگی کے تجربے بتائیں، تو اس نے کہا جی کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں یہاں رہتا ہوں اور آج تک سانپ میرے قریب نہیں آیا، جن میرے قریب نہیں آیا، بہت جنات ہیں یہاں، بچھو میرے قریب نہیں آیا، کاٹنے والی چیزیں وہاں بھیڑیے ہوتے ہیں، لومڑیاں ہوتی ہیں، کن کچورے ہوتے ہیں۔ ایک دم بیٹھا ہوا تھا، میں نے اللہ کا نام پڑھا ہوا تھا، میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں اس پہ بیٹھا رہا، گرمیاں تھی تو چیزیں گرمی میں زیادہ نکلتی ہیں، بیٹھے بیٹھے نا میں جب اٹھا کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور صحرائی کہنے لگے یہ ہاتھ جتنا کن کھجورا کتے کوبرے سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، کوبرا جو ہے نا اس سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے آیا، بیٹھا رہا، نیچے پڑا رہا۔ اللہ کا نظام کوئی ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا نام تھا۔ کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے۔ اچھا میرے جی میں آیا کہ یہ وظیفہ سلام اور علی نوح علیہ، مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب وقت میرے کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میاں والی کے لہجے میں لفظ وقت بھی استعمال ہوتا ہے۔ سلام، اچھا میرے دل میں آ گیا، کوئی کشف تو ہوتا نہیں، میرے دل میں آیا کہ یہ ہوگا، ایسے میری زبان پہ آ گیا سلام علی نوح فی العالمین، سلام فی العالمین، سلام فی العالمین۔ یہ عمل ایسے میرے دل میں آ گیا، اور میرے جی میں آ گیا کہ یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، ایسے اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ اگر یہ عمل آپ کر لینا، آپ خود کر سکتے ہیں، بالکل میں آپ کو پورا عمل بتاتا ہوں، اور بالکل کرنا آسان ہے، بس ایسے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اس سرسوں کے بیچ پہ، کالے سرسوں کے بیچ پہ، اور بس ایسے پھونک مارنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ پر یہ یقین جانیے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے، ایک حصار ہے، ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے، اے عجب کمال ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا پھر 70 دن میں اپنے لیے ایک عمل کرواؤں گا، پھر تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ رائی کا عمل کر، پر 70 دن میرے لیے کر۔ کہنے لگا پھر میں کہ تیرا کام بھی اللہ کر دے گا۔ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا گیند کو جس دوست دیوار پہ مارے گا واپس آئے گی یا جائے گی؟ کہہ رہے واپس آئے گی۔ چلو میں نے کہا تیری تسلی کے لیے کہتا ہوں صبح اپنے لیے کر لے، شام میرے لیے کر لے، اسی رائی پہ کر لے، تیرا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو، اسی رائی پہ کر لے۔ اس نے کیا، اس کو رزلٹ ملا، اور کہتا ہے بڑھ چڑھ کے ملا، پہلے سے زیادہ ملا، اور طاقتور ملا، اور جھکتا ملا، تاثیر بڑھ گئی، کمال بڑھ گیا۔ کیسے نہ بڑھے؟ اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں، اس کے ارد گرد کوئی طاقتور چیز دیں۔ ایک بات بتاؤ، جتنے بھی حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات، پرندے، یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں، دیمک، کیڑے، ان سب کے حشرات کے موکل کا نام ہے کبھی کچ، کبھی کچ۔ اور ان کے جو باس ہیں، بڑے ہیں، ان کا نام ہے نوح۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوا تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا، اور اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں، اے نوح ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی
کشتی میں رکھ لیں، پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو، جانوروں کو پھیلایا، اس کا ذریعہ حضرت نوح بنے۔ اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں، ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، بہت گہری بات ہے۔ یہ جو جب بندہ سلام علی نوح فی العالمین کہتا ہے، اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن، مجھے سندھ میں جاتا ہوں نا تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں، کہہ رہے سائیں تھیلیاں بڑی لگوائیں، تھیلیاں لگ جاتی ہیں، طاقت کے ٹیکے، انجیکشن، قوت کے ایک انرجی، اور اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ آنے والا تھپڑ جو اس کو لگنا ہے، مکہ جو اس کو لگنا ہے، وار جو اس کو لگنا ہے، وہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، وار ہے، دشمن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ وہ آنے والا جو تھپڑ ہے جو اس کو لگنا ہوتا ہے، وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا پھر پلٹ کے اسی کو جا کے لگتا ہے۔ کمال چیز ہے، انوکھی چیز ہے۔ اب اس کا طریقہ سنیں پورا۔ ایک مٹھی آپ نے کیا لیا؟ سرسوں کے بیج لے لیے، کالے بیج لے لیے، مٹھی اپنی لے لی، کسی نیچے کوئی پلیٹ رکھ لیں، جو دانے گرے تو اس میں گرے، اور آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور سانس روک کے پڑھنا ہے، سلام علی نوح فی العالمین۔ بس جب سانس چھوٹے اس پہ پھونک مار دیں، پھر اگلا سانس، وہ سانس میں 1 دفعہ پڑھ سکیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 5 دفعہ، 100 دفعہ، جتنا پڑھ لیں، پھر اگلا سانس، اس طرح 40 سانس اور 40 پھونکیں۔ کوئی مشکل؟ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، بس وہ چیز آپ کی موجود ہے۔ اب یہ مٹھی 40 دن چلے گی۔